أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونوام فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة، ولم يلد فيكون موروثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته. ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نكتة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد. ما صل على محمد وآل محمد وعجل، وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابتدائی مجلس میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار الہ جو مومنین تشریف فرما ہے، ان کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما. بار الہ بحق محمد وآل محمد مومنین کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد وآل محمد مملکت خدا داد پاکستان کی خیر فرما. بار الہ جو بھی قوتیں اس ملک کو کمزور کرنے میں ملوث ہے، ان کو خوار و ذلیل فرما. ہمارے شہدائے عظماء عزیزوں کے درجات بلند فرما. حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ. صلی علی محمد وآل محمد. نور قرآن، نور سیرت موسوی، اس عنوان پر اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو آپ مومنین کے لیے ہدیہ ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت غور سے دقت کے ساتھ گفتگو سنی، اور خداوند متعال کا مل کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چند گھنٹے مل کر ہم نے قرآن مجید کے بعض آیات میں کچھ غور کیا. عزیزان گرامی، یہ وہ لمحات واقعاً باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے کہ جن لمحات میں آپ کا تعلق، آپ کی بیٹھک، آپ کی نشست قرآن مجید کے ساتھ ہو. قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اپنی بارگاہ سے کسی بھی شخص کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اس لیے ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کوئٹہ میں مومنین سے ہم کلام ہو. پروردگار عالم نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، اور ہر اس ذات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو قابل ذکر ہیں، جو انسان کے لیے مشعل راہ ہے، جس سے انسان سیکھ سکتا ہے، یا خیر سیکھ سکتا ہے یا شر سے بچنے کا طریقہ. یعنی جب آپ انبیاء کی سیرت پڑھتے ہیں قرآن میں تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان جیسے بنیں، یہ خیر سیکھنا ہے. جب آپ فرعون کی سیرت یا فرعون کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہے وہ پڑھتے ہیں تو انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس جیسا نہ بنوں. چونکہ
موسیٰ کی عاقبت جنت ہے اور فرعون کی عاقبت دوزخ. اس لیے عزیزو بار بار یہ تذکرہ ہوا کہ سیرت موسوی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. کل آپ کے سامنے گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ایک فرعونی قبیلے کا شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا. اور آپ تصور کریں, خوب غور کرنا ہے کہ ایک شخص جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں لا حول لہ ولا قوہ, یعنی جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت ہے, اس نے ایک بہت بڑے اژدہے کے دم پہ پاؤں رکھا ہے. یعنی فرعونی قبیلے کے شخص کو مارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پورے سسٹم کو لڑنے کی دعوت دے رہے ہیں. پورا فرعونی نظام لڑنے کے لیے تیار ہے حضرت موسیٰ سے. کیوں عزیزو؟ چونکہ ظالم کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی دھاک بیٹھی رہے لوگوں کے دلوں پر, اس کا رو بیٹھا رہے. ظالم کبھی نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کے سامنے بے بس نظر آئے. اور میں نے ایک عالم کا بڑا خوبصورت جملہ پڑھا, وہ کہتا ہے کہ جانتے ہو ظالم کی طاقت کتنی ہے؟ کہا ظالم کی طاقت لوگوں کی عدم قدرت کے مطابق ہے. جتنا لوگوں میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے اتنا ظالم پھیلتا جاتا ہے. یعنی ظالم کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے, وہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ میرے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں تو اس کے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا ظالم کبھی نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے ظلم کی دھاک بٹھا دے دل پہ وہ دوبارہ سے زائل ہو جائے. لہٰذا ایک خفیہ میٹنگ بلائی گئی فرعون کے دربار میں, جس کو میں اپنی تعبیر میں کیبنٹ میٹنگ کہتا ہوں. فرعون نے اپنی کابینہ کی میٹنگ بلائی, جو خاص لوگ تھے جن پر فرعون کو اعتماد تھا کہ یہ لوگ میرے اعتماد کے بندے ہیں. یہ بہت ہی خصوصی میٹنگ تھی, بہت ہی کلوز میٹنگ تھی. میٹنگ میں فیصلہ ہوا دوسرے دن کہ موسیٰ کو قتل کر دو. موسیٰ کی جرت کیسے ہوئی ہمارے قبیلے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اچھا, میٹنگ بڑی خفیہ ہے, جو لوگ اس میٹنگ میں شریک ہیں ان سب پر فرعون کو حد درجہ اعتماد ہے. یہاں میٹنگ ختم ہوئی اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون کا دربار شہر سے باہر ہے اور موسیٰ شہر کے اندر. چونکہ جب قتل کیا تو قرآن نے کہا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ, مدینہ میں موسیٰ کو خوف محسوس ہونے لگا. اور یہ خوف طبیعی تھا. کیوں؟ چونکہ وہ فرعونی قبیلے سے لڑ چکا تھا, اس کو پتا تھا کہ اب فرعون میرا پیچھا کرے گا. اور وہ اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ ایک تحریک کا آغاز کرے. ابھی تحریک کا آغاز نہیں ہوا ہے کہ اس نے قتل کیا. بہرحال میٹنگ کہاں ہوئی؟ شہر سے باہر. فرعون کی میٹنگ, موسیٰ کہاں ہے؟ شہر کے اندر. جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی عزیزو, قرآن کہتا ہے فجاء, یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہے, سورہ قصص فجاء آیت نمبر 20. فجاء رجل من اقصى المدینة یسعی, ایک شخص فرعون کے دربار سے تیزی سے نکلا اور موسیٰ کو ڈھونڈتا ہوا شہر آیا. توجہ کیجئے گا, میٹنگ بڑی خفیہ, سیکرٹ میٹنگ, کیبنٹ جس پر فرعون کو اعتماد ہے. میٹنگ ختم ہوئی, موسیٰ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ سرکاری فیصلہ ہو چکا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دو. جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی قرآن کہتا ہے جاء رجلن, رجل عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں, اس لفظ کو ذہن میں رکھیں. جاء رجلن, ایک مرد دوڑتا ہوا آیا, من اقصى المدینہ, شہر کے دور دراز حصے سے, یسعی, ڈھونڈتا ہوا. کسی جگہ پہ فرعون کے دربار سے دوڑتا ہوا یہ شخص جب شہر پہنچا تو ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ نظر آئے, بڑا خوش ہوا اور فوراً حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور اس کو 3 لفظوں میں گفتگو کی. کہا ان الملأ یأتمرون بک, کہا موسیٰ فرعون کے سردار تیرے خلاف سازش کر چکے ہیں, لیقتلوک, تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں. خوب توجہ کریں, فرعون کے دربار سے یہ شخص نکلا, دوڑتا ہوا شہر آیا,
شہر میں موسیٰ کو تلاش کرتا ہوا جب ایک جگہ ملاقات ہوئی، کہا حضور رک جائیے، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ جب رک گئے تو کہا کہ فرعون کے سرداروں نے تیرے قتل کی سازش کی ہے۔ ان الملأ، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، سورہ قصص آیت نمبر 20، ان الملأ یعتمرون بک، فرعون کے سردار تیرے بارے میں سازش کر چکے ہیں۔ سازش کیا ہے؟ لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں۔ فاخرج، یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ گفتگو ختم ہوئی عزیزو، خوب غور کیجئے، میٹنگ خفیہ تھی، موسیٰ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، لیکن آپ حضرت موسیٰ کی حکمت کو دیکھیے اور قرآن مجید سے سیکھیے کہ یہ قصہ حضرت موسیٰ کے لیے نہیں ہے، اس قصے میں ہمارے لیے 1000 درس ہے۔ قصے میں درس کیا ہے اس قصے میں، اس آیت میں، کہ موسیٰ کی حکمت دیکھیں۔ ایک تو شہر والوں کے ساتھ تعلق رکھا، کل میں بیان کر چکا، جیسے داخل ہوا تو 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ کا شیعہ ایک فرعون کا شیعہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موسیٰ کا شہر کے ساتھ تعلق تھا۔ اب موسیٰ کی حکمت دیکھیں، صرف شہر کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ فرعون کے دربار میں اہم وزیروں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ یہ جو آدمی میٹنگ میں شریک تھا یہ فرعون کے کیبنٹ کا سب سے اہم انسان تھا۔ اتنا اہم انسان، میں توجہ چاہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ کسی نے اس کے خلاف چغل خوری کی فرعون کے پاس کہ حضور یہ تیرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، یہ کسی اور خدا کو مانتا ہے، اس کی حکمت دیکھیں، اس کی عقل کو دیکھیں۔ جب یہ فرعون کے سامنے آیا اور وہ لوگ بھی آئے تو فرعون نے کہا ہم نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، سنا ہے کہ آپ ہمارے خلاف لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، دوسرے خدا کو مانتے ہو۔ اس نے کہا فرعون سے کہ تم ان سے کہو کہ ان کا خدا کون ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان لوگوں نے کہا ہمارا خدا فرعون ہے، ہمیں رزق فرعون عطا کرتا ہے۔ اب اس آدمی نے جس نے موسیٰ کو خبر کی تھی فرعون سے کہا جو ان کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا خدا کون ہے؟ ان کا خدا اللہ ہے۔ کہا جو ان کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے۔ فرعون نے ان سب کو قتل کر دیا، کہا آئندہ اس کے خلاف کوئی چغل خوری نہ کرے۔ اتنا پر اعتماد بندہ۔ موسیٰ کی حکمت دیکھیں، موسیٰ فرعون کے دربار میں صرف کھاتا پیتا نہیں تھا بلکہ جہاں شہر کے ساتھ تعلق تھا وہاں فرعون کے بڑے بڑے وزیر جو حکومت چلاتے تھے ان کے ساتھ بھی گہرا تعلق تھا۔ اس لیے جب موسیٰ کے قتل کی سازش ہوئی تو پروردگار نے اس آدمی کے دل میں ڈالا کہ اب تیری ذمہ داری ہے موسیٰ کو بچانا۔ اچھا، اب اس آیت کو میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ درس تو آپ کے سامنے بیان ہوا، پھر سے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ جاء رجلون، میں نے کیا کہا کہ رجل کا مطلب کیا ہے؟ مرد۔ ایک مرد آیا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مرد کیوں آیا تھا؟ خدا نے اس کو مرد کے لقب سے تعبیر کیا ہے۔ یہ مرد اس لیے آیا تھا کہ آئندہ بننے والے نبی کی حفاظت کریں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ خوب توجہ چاہتا ہوں۔ موسیٰ نبی نہیں تھے لیکن آئندہ انہوں نے نبی بننا تھا۔ یہ آدمی کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی جان بچانی تھی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن میں اور رسول خدا کے کلام میں مطابقت دیکھیے، میرے ساتھ رہیے، یہ جملہ آپ کے شادابی ذہن کے لیے ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ جو آئندہ بننے والے نبی کی جان بچائے وہ مرد ہے۔ یعنی مردانگی کی تعریف خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ کہ جو اچھے انسان کی جان بچائے۔ خیبر کے موقع پہ رسول خدا نے کہا جب بہت سے لوگوں کو شکست ہوئی، کہا میں کل یہ علم مرد کو دوں گا۔ اب دیکھیں خدا اور رسول خدا کے کلام میں مطابقت کتنی ہے۔ یہاں پر قرآن نے کہا کہ اس آدمی نے موسیٰ کی جان بچائی، یہ مرد تھا۔ رسول خدا خیبر میں کہتا ہے کل میں علم مرد کو دوں گا۔ یعنی مرد رسول خدا اور قرآن کے نزدیک وہ ہے جو نبی کی جان بچائے۔ یہ بہت مہم ہے۔ اس آیت نے کہا جاء رجلون، ایک آدمی آیا۔ شخص بھی کہہ سکتے تھے، من آل فرعون بھی کہہ سکتے تھے، بہت سارے تعبیر۔
مرد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اصل مردانگی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی اچھے انسان کی جان بچائے. یہ بہت بڑا درس ہے. اگر آپ کسی اچھے انسان کی جان بچا سکتے ہیں تو آپ کو بچانی چاہیے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. اچھا یہ دوسرا درس. تیسرا درس اسی آیت میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اس شخص نے حضرت موسیٰ کی جان بچائی, چونکہ جیسے ہی نصیحت کی حضرت موسیٰ اس شہر سے نکل گئے, ان کی جان بچ گئی. ابھی آپ توجہ کیجئے, اس کے جان بچانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام 40-50 سال زندہ رہے. انہوں نے جتنی بھی اچھے کام کیے, وہ نبی ہے, ان سب کا ثواب اس مرد کے نام اعمال میں لکھا گیا. اس دن میں نے کہا نا کہ آپ کے نام اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے جو آپ کرتے ہیں, اور اس کے اثرات. حضرت کی جان بچائی اس آدمی نے, تو اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے موسیٰ کی جان بچائی. اور ساتھ نام اعمال میں یہ بھی لکھا گیا کہ موسیٰ نے نبوت کے بعد جتنے بھی کام کیے, جو ثواب موسیٰ کو ملے گا وہ اس آدمی کو بھی ملے گا. واقعاً عجیب ہے. ساتھ یہ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. نام اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کو تبلیغ کی. اس کے نام اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی تبلیغ کی. بھائی انہوں نے تو تبلیغ نہیں کی, نہیں, اس انسان کی جان بچائی کہ جس انسان نے, اللہ اکبر. عزیزو یہ بہت ضروری ہے. بعض دفعہ آپ کی زندگی کا چھوٹا سا کام, جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کی بڑی تاثیر ہے. اس لیے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام جو آپ کی زندگی میں ہے, اچھا کام, اس کو نہ چھوڑیے. ہو سکتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو. یہاں پر خبر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ خبر دینے آیا تو اس کی جان خطرے میں تھی کہ نہیں تھی؟ اس کی جان خطرے میں تھی. اگر کوئی اسے دیکھ لیتا کہ یہ موسیٰ کو خبردار کر رہا ہے تو اس کو فرعون نے قتل کر دینا تھا. لہٰذا اس مرد نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کی جان بچائی. یہ بہت بڑی بات ہے. کہا حضور یہاں سے نکل جائیے. تیسرا درس آپ نے سنا, آپ چوتھا درس بھی سنیں, یہ ذرا مزے کا درس ہے. اچھا, بعض دفعہ ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں یا کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ حضور آپ یہاں سے نکل جائیے, تو 1 گھنٹہ اس کو بولتے ہیں, اچھا میری بات سنیں, پھر ایسا ہوا, پھر یہ ہوا. اس وقت تک جس نے مارنا ہوتا ہے وہ مار لیتا ہے. اس کی حکمت دیکھیے, یہ موسیٰ کے پاس دوڑتا آیا, 3 باتیں کی صرف. قصہ نہیں سنایا کہ ہماری میٹنگ بیٹھی, سب نے, فرعون نے سب کو بلایا اور پھر ہم بیٹھے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. نہیں, وقت نہیں ہے. چونکہ موسیٰ کے خلاف فرعون کے کارندے نکل چکے ہیں. صرف 3 باتیں کی. کہا فرعون کے سرداروں نے تیرے قتل کی سازش کی ہے, یہاں سے نکل جائیں. وقت کا کتنا خیال رکھا, یہ بہت ضروری ہے. بعض دفعہ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. اچھا حضور, حضرت موسیٰ نے جب یہ خبر سنی تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے, اور قرآن نے کہا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, مدین کے شہر کا رخ کیا. مدین آج کل جارڈن میں موجود ہے, اردن جو آج کل جارڈن کہلاتا ہے. مصر سے نکلا جارڈن کی طرف. اچھا توجہ کیجئے گا, 8 دن اور 8 راتوں کا سفر ہے جو حضرت موسیٰ نے طے کیا. کیسے طے کیا؟ نہ کوئی سواری ہے, پیدل چلے. کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ رستے میں گھاس یا درختوں کے پتے کھاتا رہا. 8 دنوں کے سفر کے بعد یہ عظیم انسان جو ابھی نبی نہیں بنا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے نبی بنایا, مجھے بھی نبی بناتا تو میں بھی حضرت موسیٰ بن جاتا. نہیں عزیزو, نبی بننے سے پہلے خدا آزماتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں. اچھا ابھی نبی نہیں بنا, 8 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد دل میں خوف بھی ہے کہ کسی وقت بھی فرعون کے آدمی پہنچ سکتے ہیں. آپ کی توجہ ہے. 8 دن کے سفر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ, میرا سلام ہو موسیٰ پر. کہا جب مدین کے پانی پہ داخل ہوا, جہاں سے داخل ہو رہا تھا شہر, وہاں پر ایک پانی کا کنواں تھا. فَوَجَدَ أُمَّةً,
ایک گروہ کو دیکھا یسقون جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. توجہ کیجئے گا, ایک آدمی 8 دن کا سفر کر کے پیدل آیا ہے, دیکھا کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ, 2 عورتوں کو دیکھا کہ جو ایک زاویے پہ کھڑی ہے. تذودان, جو اپنے جانوروں کو بچا رہی ہے. اب منظر کیا ہے مدین شہر کا؟ منظر یہ ہے, حضرت موسیٰ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, 2 عورتیں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہو کر اپنے جانوروں کو منع کر رہی ہے, بچا رہی ہے. یہ منظر ہے. اب آپ کے خیال میں موسیٰ کو کیا کرنا چاہیے تھا اتنا سفر کرنے کے بعد؟ درخت, پانی ہے, پانی کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت ہے. میں ہوتا تو میں نے پانی پی کے اس درخت کی سائے میں بیٹھ کے آرام کرنا تھا. 8 دن کا سفر کر کے آیا ہوں. عزیزو, موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا, چونکہ خدا سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کی مدد کروں گا, اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے سیدھا ان 2 عورتوں کے پاس گیا. قرآن کہہ رہا ہے, اور انتہائی مختصر گفتگو کی. کہا ما خطبکما, تم دونوں کی کیا مشکل ہے؟ حضور تھوڑا سا بیٹھ جائے, آرام کرے. 8 دن کا سفر کر کے آئے ہیں. ایک تو وہاں آدمی کو قتل کیا, وہاں مصیبت میں آپ نے آپ کو ڈال دیا. یہاں پتہ نہیں ہے یہ لوگ کون ہیں, عورتیں کون ہیں, لیکن محسوس کیا کہ ان 2 عورتوں کو مدد کی ضرورت ہے. سیدھا ان کے پاس گئے. فما خطبکما, ان سے پوچھا تم دونوں کی مشکل کیا ہے, کیا چاہتی ہو؟ بہت بڑا درس ہے ان 2 جملوں میں. ما خطبکما. ہم ہمیشہ معاشرے میں بعض دفعہ انتظار کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مشکل ہے وہ میرے پاس آئے, مشکل بیان کریں, پھر میں سوچوں گا کہ اس کی مدد کرنی ہے یا نہیں. حضرت موسیٰ نے ان 2 عورتوں کا انتظار نہیں کیا, خود ان کے پاس گیا. یہ کتنا بڑا درس ہے. خود ان کے پاس گیا, کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے, میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بھی کہا قالتا لا نسقی, ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. حتی یصدر الرعاء, توجہ چاہتا ہوں, یہاں تک کہ یہ مرد یہاں سے ہٹ جائیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, چونکہ ہمارے بابا بزرگ ہیں. ہمارے بابا بزرگ ہیں. آپ جانتے ہو اس آیت نے جو حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہے, عورتوں کے کام کرنے کے شرط بھی بتا دیے کہ اگر عورت کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا شرط ہے. دیکھیں, یہ تو حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہو رہا ہے, لیکن ساتھ اگر آپ غور کریں, اگر ایک خواہر کام کرنا چاہیں تو وہ کام کب کر سکتی ہے؟ عزیزو توجہ چاہتا ہوں. حضرت نے جب پوچھا کہ آپ کا مشکل کیا ہے, کیا مصیبت ہے, تو عورتوں نے کیا کہا؟ قالتا لا نسقی, ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک مرد ہٹ نہ جائیں. پہلی شرط اس آیت نے کیا بتائی کہ اگر کوئی خواہر کام کرنا چاہیں تو وہ کام کر سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تعلق بنائیں. شعیب کی بیٹیاں کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے کہ جب مرد ہٹ جائیں اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے. دوسری شرط, کہا ہم اس لیے پانی پلانے آئے ہیں کہ ہمارے بابا بزرگ ہیں, ہمارے بابا کام نہیں کر سکتے ہیں. یعنی حاجت ہے کام کرنے کی, کام کی حاجت ہے تو کام کر رہے ہیں. اگر بابا پانی پلا سکتے تھے ہم نے گھر سے نہیں نکلنا تھا, لیکن بابا پانی نہیں پلا سکتے, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, اس لیے ہم پانی پلانے آئے ہیں. اب عزیزو توجہ کیجئے, عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اہم ذمہ داری وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے. یہ بات سن کر ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں, لیکن یہ حقیقت ہے. امام خمینی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, کہا کہ خدا نے قرآن اور عورت کو ایک ہی کام دیا ہے. یہ جملہ بہت بڑا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن کو اور عورت کو ایک ہی کام دیا ہے. وہ کیا کام ہے؟ کہا قرآن بھی انسانوں کی تربیت کرتا ہے, عورت بھی انسانوں کی تربیت کرتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو. آپ حضرت زہرا کو دیکھیں, حضرت زہرا کو خدا نے 2 بیٹے عطا کیے, حسن اور حسین. تربیت کیسے ہوئی؟ سبحان اللہ. حضرت ابو الفضل عباس بھی ہے نا, اور بہت بڑی شان ہے,
لیکن جو انداز تربیت حضرت زہرا کی ہے وہ کسی اور کی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا نے 2 بیٹے عطا کیے, جب وہ دونوں بیٹے واپس کیے تو امام بنا کے واپس کیے. یہ حضرت زہرا کی تربیت ہے. اور خدا نے بیٹی دی جناب زینب, اس کا کیا لقب ہے؟ عقیلۃ بنی ہاشم, یعنی بنی ہاشم کی سب سے عقل مند عورت. جناب زہرا کی گود کی کیا تاثیر ہے؟ بیٹے دیے تو امام بنا دیے, بیٹی دی تو ہاشمیوں کی سب سے عقل مند عورت بنا دی. یہ دیکھیں, یہ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے عزیزو. حضرت دیکھیں, یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہوں, لیکن اس قصے میں کتنی نشانیاں ہیں. کہا ہم اس لیے پانی پلا رہے ہیں کہ ہمارے والد بزرگ ہے. اچھا, اب اس کے آگے میں آیت پڑھوں, میرے ساتھ رہیے, ایک مقدمہ جو شاید تھوڑا سا مشکل ہو, لیکن میرے ساتھ توجہ کیجئے تاکہ وہ لفظ قرآن میں سمجھ آئیں. قرآن میں 2 لفظ ہیں, عربی زبان میں, عربی گرامر میں 2 لفظ ہیں. ایک فا جس میں فاطمہ کی شروع میں فا ہے, اور ایک ہے ثم بھی قرآن میں بہت آیا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھیں اور پھر قرآن کی دقت پہ غور کریں. فا ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب 2 کام یکے بعد دیگرے ہوں. مثلا میں کہوں کہ دخل زید فعمر, زید داخل ہوا اور اس کے فوراً بعد امر داخل ہوا. یہ فوراً کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ فا سے. میرے ساتھ توجہ کیجئے, اگر امام بارگاہ میں 2 آدمی داخل ہوئے یکے بعد دیگرے تو اس کے لیے عربی زبان میں کیا آتا ہے؟ فا. جب آپ فا استعمال کریں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایک کے بعد یکے بعد دیگرے آئے ہیں, ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ زید آیا ثم امر, تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک مجلس کے شروع میں آیا اور ایک مجلس کے آخر میں. ثم ہمیشہ فاصلے پر دلالت کرتی ہے کہ ان 2 چیزوں میں فاصلہ ہے. اب یہ سمجھنے کے بعد قرآن میں غور کریں, جب حضرت موسیٰ نے سنا کہ ان 2 عورتوں کو مدد کی ضرورت ہے, قرآن نے کہا فَسَقَا لَهُمَا, فَسَقَا لَهُمَا, فوراً جا کر ان 2 عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا. آرام سے پہلے کیا کیا؟ پانی پلا دیا. اب قرآن کہتا ہے ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ, فا اور ثم کو دیکھیے, فَسَقَا لَهُمَا, ان دونوں عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا فوراً. ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ, پھر سائے میں بیٹھ گئے. یعنی لوگوں کی خدمت کو پہلے انجام دیا پھر آرام کیا. ہمارے معاشرے کو دیکھیں, ہم برعکس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اگر کسی جگہ سے تھکے ہوئے آئے ہوں تو ہم کہتے ہیں یار بھائی تھکاوٹ ہے, پہلے تھوڑا آرام کر لیں پھر کام کریں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن نے کیا لکھا؟ سب سے پہلے ان 2 عورتوں کی خدمت کی, اس کے بعد جا کر سائے میں بیٹھ گئے. اچھا حضور, یہ کیوں کہا کہ وہ سائے میں بیٹھ گئے؟ انہوں نے پانی پلایا, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. یہ آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں قرآن میں جس نے قیامت تک رہنا ہے کہ وہ سائے میں بیٹھ گئے؟ ہماری بلا سے وہ سائے میں بیٹھے, دھوپ میں بیٹھے, نہائیں, ورزش کریں, ہمیں ان چیزوں سے کیا فائدہ؟ بتائیے یہ کیوں کہا کہ وہ سائے میں بیٹھ گئے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو. ایک مسافر آپ کے شہر میں آتا ہے یا آپ کسی شہر میں مسافر جاتے ہیں, ایک مسافر کو کیا چاہیے؟ کوئی مسافر خانہ کہ جس میں وہ آرام کر سکے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ رات گزار سکے, کھانا کھا سکے. اب موسیٰ ہے اس شہر میں مسافر ہے کہ نہیں ہے؟ 8 دن کا سفر طے کر کے آیا ہے اور بھوک بھی لگی ہے, یہاں تک کہ امیر المومنین نے کہا کہ پیٹ کے ساتھ لگ چکی تھی, اتنا بھوکا ہے, اتنی بھوک لگی ہے شدت کے ساتھ. اچھا مسافر کو کیا چاہیے؟ ایک مسافر خانہ. میں بھی آپ کے شہر میں مسافر ہوں, خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, بڑی مہمان نوازی ہوئی, خدا ہمارے میزبانوں کو سلامت رکھے. اگر ایک آدمی کو ایک جگہ پر رات سر چھپانے کی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا, یہی مسافر کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ اب موسیٰ ہے مدین میں مسافر, جب پانی پلایا تو کم از کم ان عورتوں سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے کھانا کھلا دیجئے. کہہ سکتا تھا نا, اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے.
بھئی مسافر ہے، بھوک لگی ہے، ان دونوں کی مدد کی ہے، یا کم از کم یہ پوچھ لیتا کہ آپ کے شہر میں مسافر خانہ کدھر ہے. عزیزو پانی پلایا، مدد کی. خدا نے فرمایا کہ موسیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ پانی پلانے کے بعد فوراً پیٹ کر کے سائے میں بیٹھ گئے. اور کیا کہا؟ اس جملے کو دل پہ نقش کیجئے، قرآن کا جملہ ہے. مدد کرنے کے بعد سخت بھوک لگی ہے، تھکاوٹ ہے، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور عجیب دعا کی. کہا رب انی لما انزلت من خیر فقیر، پروردگار جو خیر تو نازل کر رہا ہے موسیٰ صرف اسی کی طرف حاجت رکھتا ہے. سلام ہو موسیٰ پر. یعنی مجھے لوگوں سے کچھ نہیں لینا. لوگ کیا دے سکتے ہیں عزیزو؟ لوگ خود محتاج ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سے، خصوصاً جن کا تعلق دین کے ساتھ ہو، کہ جب وہ لوگوں سے توقعات وابستہ کریں. موسیٰ کو اتنی حاجت ہے، مسافر ہے، مدد کی ہے، مدد کرنے کے بعد فوراً درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. کہا پروردگار جو خیر تو نازل کر رہا ہے موسیٰ کو اسی کی حاجت ہے. موسیٰ کو کسی اور کی حاجت نہیں ہے. یعنی موسیٰ کو اگر تمنا ہے، امید ہے، توقع ہے تو وہ خدا سے ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو خدا سے اتنا امید رکھے کیا خدا اسے چھوڑ دیتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اب آپ نے فا اور سما والی بات سنی نا. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سائے میں بیٹھے اور یہ دعا کی، فجاءت احداہما علی استحیاء، ایک لڑکی حیا کا چادر اوڑے ہوئے جلدی سے آئی ان میں سے جن کو پانی پلایا تھا، جن کے جانوروں کو. اور کیا کہا؟ انا ابی یدعوک، میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ نے دعا کس سے کی تھی؟ خدا سے. خدا نے دعا فوراً قبول کی چونکہ موسیٰ نے فوراً خدمت کی تھی. کہا میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. عزیزو بابا کون ہے؟ شعیب. حضرت موسیٰ گئے اور قصہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. تو حضرت شعیب نے کھانا سامنے رکھا. حضرت موسیٰ نے اس کھانے سے انکار کیا. کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کھانا اس پانی کے بدلے میں نہ ہو. کہا کیوں؟ کہا ہم نے وہ مدد خدا کے لیے کی تھی اور جو چیز ہم خدا کے لیے دے اسے واپس نہیں لیتے. ابراہیم کی اولاد میں سے ہے نا. حضرت نے کہا، حضرت شعیب نے کہا نہیں یہ اس کا بدلہ نہیں ہے، مہمان نوازی ہماری عادت ہے. اہل بیت نے یہ روایت ذکر کی ہے. اچھا عزیزو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس کا گھر ملا حضرت موسیٰ کو؟ نبی کا گھر. پروردگار نے ایک درس دیا کہ جو مجھ سے توقع وابستہ رکھتا ہے اسے میں پھر عام پناہ گاہ نہیں دیتا، نبی کا گھر عطا کرتا ہوں. چونکہ وہ سائے میں بیٹھ گئے تھے، اس نے خدا سے دعا کی تھی. اچھا صرف نبی کا گھر نہیں ملا عزیزو، یہ موسیٰ ہے، صرف نبی کا گھر نہیں ملا. جیسے ہی کھانا کھایا ایک بیٹی نے کہا بابا اس کو اپنے گھر میں اجیر رکھ لیں، یہ ہمارے گھر میں کام کریں. تو حضرت شعیب نے کیا کہا؟ کہا میں اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پروردگار سے جب امیدیں وابستہ رکھی، ایک تو نبی کا گھر عطا کیا اور نبی کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی. کیوں؟ چونکہ سائے میں بیٹھ گئے تھے، توقع خدا سے کی تھی. جبکہ ہماری حالت دیکھیں، ہماری حکومتوں کی حالت دیکھیں. ہم سے تو رہا نہیں جاتا جب تک یہ بات نہ کرے. آپ نے مختلف حکومتوں کو دیکھا نا، یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں چونکہ چور ہے. اچھا آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بعد بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. اچھا مانتے کس کو ہیں؟ مانتے خدا کو ہیں. قرضہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے. آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. یہ ملک جس میں آپ رہتے ہیں اتنا اس میں صلاحیت ہے، اس میں اتنی معدنیات ہے، اس میں اتنی صنعت کاری ہو سکتی ہے کہ ہم پڑوسی ممالک کو بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے. لیکن جو ہم پہ حکومت کرتے ہیں وہ خدا سے امید نہیں رکھتے، وہ خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے. ان کا بھروسہ کن پہ ہے؟ ان بت پرستوں پہ ہے. اور اقبال نے ان کو کیا کہا تھا
کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اب یہی کافری ہے نا. حضرت موسیٰ تیرا نبی ہے، وہ مدد کرنے کے بعد سائے میں بیٹھ گئے، خدا سے امید رکھی، محنت بھی کی، اور آپ کی امید کہاں سے ہے؟ اور پھر اتنے بڑے چور ہیں کہ جب ان کو قرض ملتا ہے تو پھر یہ خوشیاں مناتے ہیں، یعنی بھیک مانگنے پر خوشیاں مناتے ہیں. اتنی ان کی غیرت نہیں ہے، کیونکہ ان کا نہ تعلق قرآن کے ساتھ ہے، نہ اسلام کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے جو ان کو یہ ملک بنا کے دیا ہے، جس نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا. حضرت موسیٰ کے قصے کا پیغام یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اچھے کام کرو کبھی بھی لوگوں سے امید نہ رکھو، خدا سے امید رکھو. اور جب خدا سے امید رکھو، اور یہ جملہ بھی سنو، ایک عجیب روایت یاد آئی. اچھا، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. میں چلو اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ مومنین ناراض نہ ہو جائیں. میں جب تقریر کروں پھر میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی یہ تو کہے بھائی بڑی اچھی تقریر کی، اس سے خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی کہیں کہ یہ تقریر اچھی نہیں تھی تو پھر غمزدہ ہو جاتے ہیں، بھائی اس نے ہماری تعریف نہیں کی. اب سنیے امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں، ایک درود پڑھے ذات پاک پہ. گفتگو بہت مربوط ہے. موسیٰ سائے میں بیٹھ گئے، کوئی امید نہیں رکھی تعریف کی. امام نے فرمایا جعفر جوفی سے، اس روایت کو محفوظ کیجئے، یہ میری آخری گفتگو ہے، ہو سکتا ہے پھر ملاقات ہو نہ ہو. اس روایت کو محفوظ کیجئے. جعفر جوفی بہت بڑا راوی ہے اور بہت بڑی شان ہے. امام نے کہا لا تکونو لنا ولیا، تو اس وقت تک ہمارا ماننے والا نہیں بن سکتا، ہمارا موالی نہیں بن سکتا، ہمارا شیعہ نہیں بن سکتا. حتی لو اجتمع اہل مصر کا علیک وقال انکا رجل سوء لم یحزنک. توجہ چاہتا ہوں. کہا اگر تیرے شہر کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور تیرے بارے میں کہے کہ تو برا ہے اور تو اس کام سے ناراض نہ ہو جائیں، ساری دنیا تیرے بارے میں کہے کہ یہ برا ہے اور یہ چیز تجھے ناراض نہ کرے تو ہمارا شیعہ ہے. ہمارے بارے میں تو اگر ایک آدمی بھی کہے نا یہ برا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں. امام نے کیا کہا کہ اگر سارا شہر جمع ہو جائیں اور وہ آپ کی برائی بیان کرے اور یہ چیز آپ کو غمزدہ نہ کرے تو آپ ہمارے شیعہ ہیں. اور آگے کیا کہا وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ خیر. پورا شہر اکٹھا ہو جائے، ایک فنکشن کرے، بہت بڑا فنکشن ہو اور اس میں بہت زیادہ ہار لے آئیں، مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ سن کے آپ خوش نہ ہو جائیں پھر آپ ہمارے شیعہ ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں نا بھائی، پورے شہر نے تعریف کی، لوگ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. یہ ہماری ظرفیت ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اگر پورا شہر اکٹھا ہو جائے اور پورا شہر تیرے اچھا ہونے کی گواہی دے، یہ چیز تجھے خوش نہ کر دے تو ہمارا شیعہ ہے. نہ لوگوں کی مذمت ناراض کریں، غمزدہ کرے، نہ لوگوں کی تعریف خوش کر دے. امام نے پھر ایک فارمولہ دیا، کہا یا جعفر اعرض نفسک علی القرآن. اسی پر ہماری گفتگو ہوتی رہی. کہا جعفر اپنے اعمال کو قرآن کے آئینے میں دیکھ، قرآن کو اپنا آئینہ قرار دے. ان کنت سالکا سبیلا ومرغبا بترغیب. اگر تو قرآن کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے تو پھر شہر کا کیا کہنا، شہر کرتا رہے برائی. لیکن اگر تو قرآن کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو پھر لوگوں کی تعریف کا کیا فائدہ. اب جانے حضرت موسیٰ کیوں سائے کے نیچے بیٹھ گئے تھے، چونکہ ان کو دو لفظ بھی نہیں چاہیے کہ کوئی شکریہ کا لفظ ادا کرے. پروردگار جو خیر تو نازل کر رہا ہے، موسیٰ کو صرف اسی خیر کی خواہش ہے. اللہ اکبر. دیکھا
جو اللہ والے ہیں وہ کتنے بے نیاز ہیں. اللہ خدا کے خاص بندوں کو حکومت میں، غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے وہ استغنا. استغنا ایک ایسی ذرا ہے کہ جو اللہ والوں کو محفوظ رکھتی ہے. عزیزو، جب بھی اچھا کام کرو یہ امید نہ رکھو کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. ہاں، لوگوں کو تعریف کرنی چاہیے تاکہ حوصلہ بڑھتا رہے، لیکن آپ تعریف کی امید نہ رکھو. وہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ جب اہل بیت نے 3 دن روٹیاں کھلائی اور خود بھوکے رہے تو قرآن نے سورہ دہر کو نازل کیا. لیکن ایک آیت عجیب ہے جس میں یہ ارشاد ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی وجہ سے ان کو کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ جزا چاہیے نہ شکر کے کلمات. ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، نہیں، ہمیں توقع کس سے ہے؟ خدا سے. میں اپنے خواہران کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو مجھے سن رہی ہیں. یہ پیغام بہت ضروری ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ مرد شکریہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ مردوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہماری خواتین واقعاً بہت زیادہ کام کرتی ہے. اچھا، اگر مرد آپ کا شکریہ ادا نہ کریں تو آپ نے خدمت نہیں چھوڑنی. آپ اس نیت سے خدمت کریں کہ یہ خدا کا بندہ ہے اور میں خدا کے بندے کی خدمت کر رہی ہوں، اور خدا سے امید رکھیں. پھر خدا آپ کو بغیر سہارے کے کبھی نہیں چھوڑے گا جیسے موسیٰ کو نہیں چھوڑا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے عزیزو؟ کہ جب آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو چاہے کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے آپ خیر کا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو شکریہ کی امید ہو، جہاں آپ کا شکریہ ادا نہیں ہوا آپ اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کوئی شکریہ ہی ادا نہیں کرتا، کوئی حوصلہ ہی نہیں کرتا. نہیں عزیزو، جب بھی اچھا کام کرنا ہے خدا کے لیے کرو، شکریہ کی امید نہ رکھو کسی سے. یہی خواہران سے گزارش ہے. آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو آپ شکریہ ادا کرے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے، نہیں، لیکن اگر کسی کے ہاں یہ غفلت ہے تو بعض دفعہ گھر میں مسائل یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے کام کی قدر نہیں ہے. میرے خواہران سے گزارش ہے کہ اگر یہ آپ کے کام کی قدر نہیں کرتا تو خدا آپ کے کام کو نہیں بھولتا، خدا آپ کے کام کو دیکھ رہا ہے. موسیٰ کو کیسے اجر عطا ہوا؟ موسیٰ کو ایک نبی کے گھر میں رکھا، 10 سال نبی کا گھر عطا ہوا، اور نبی کی بیٹی بھی. اچھا، کیا کام کیا تھا انہوں نے عزیزو؟ کوئی بہت بڑا شہر بنایا تھا؟ نہیں، پانی پلایا تھا جانوروں کو. لیکن اس پانی میں برکت اتنی تھی کہ موسیٰ کو نبی کا گھر بھی ملا، نبی کی بیٹی بھی ملی، اس لیے کہ وہ کام تھا تو چھوٹا لیکن اس کام کی نسبت اللہ کے ساتھ تھی. جس کام کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، وہ پھر بہت بڑا ہوتا ہے عزیزو. اس لیے آپ دیکھیں، ایک دفعہ پھر میں تمام اپنے مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بڑے غور سے دقت سے گفتگو سماعت فرمائی. خدا آپ سب کو محفوظ فرمائے. جب بھی کوئی اچھا کام ہو وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے. امام حسین کو دیکھیں، کربلا میں قربانی صرف خدا کے لیے دی تھی، صرف خدا کے لیے. ان کا اپنا قول بھی موجود ہے. اچھا، صرف خدا کے لیے قربانی دی تھی، خدا نے کیا اجر دیا ہے؟ آج ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر گلی میں یا حسین ہو رہا ہے. چونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے فَاذْكُرُونِی، تم لوگ میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے کربلا میں ذکر کیا نہیں کیا؟ اس شان سے ذکر کیا کہ کوئی وہ ذکر کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر کسی نے عشق خدا کا سلیقہ سیکھنا ہے تو وہ حسین سے سیکھے. اور یہی اقبال نے ایک بہت عجیب شعر میں کہا ہے فارسی میں کہ اون امام عاشقاں پر بطول، وہ عاشقوں کا امام ہے. اچھا اقبال، آپ کے نزدیک عاشق کون ہے؟ آپ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں
تو اقبال عاشق انبیاء کے لیے استعمال کرتا ہے، موسیٰ عاشق خدا، عیسیٰ عاشق خدا۔ اس کلام میں کیا کہہ رہا ہے کہ حسین ان انبیاء کا امام ہے، حسین نے ان کو عشق کے طریقے سکھائے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے۔ اون امام عاشقاں پر بطول، سرو آزادی ز بستان رسول۔ وہ باغ رسالت میں آزادی کا سب سے بلند درخت ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ کہا باپ کے کیا کہنے کہ جو بسم اللہ کے با میں نقطہ ہے، اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ وہ کون ہے جس نے امام حسین کا ذکر نہیں کیا؟ چونکہ امام حسین نے کربلا میں خدا کا ذکر کیا۔ اور پھر یہ واحد شہید ہے عزیزو کہ جس نے اپنے جسم کا ہر حصہ قربان کیا۔ اللہ اکبر! جس نے اپنے جسم کے ہر حصے کو قربان کیا۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے، کوئی حصہ سلامت نہیں رہا۔ مجھے اپنے استاد نے بتایا، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کہتے ہیں کہ جن کے پاس کربلا میں تلوار تھی انہوں نے تلوار سے وار کیے امام حسین پر۔ یہ عشق کی انتہا ہے۔ جس کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے مارا، جس کے پاس تیر تھے انہوں نے تیروں سے مارا۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے تھپڑ مارے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا جو یہ بھی نہیں کر سکے وہ کربلا کے گرم ریت اٹھا کر زخموں میں ڈالتا رہا۔ اپنے جسم کے ہر حصے کی قربانی دی ہے سید الشہداء نے۔ اور پھر جو ظلم ہوا، وہ ظلم کون سا ظلم تھا؟ جب لاشا پائمال ہوا۔ اللہ اکبر! علامہ رشید ترابی صاحب نے کہا کہ جب عرب کسی کو ذلیل کرتے تھے تو ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیتے تھے۔ عمر سعد نے کہا کہ آؤ کون ہے جو حسین کے لاشے کو پامال کرے، حسین کے ساتھیوں کے لاشے کو پامال کرے۔ چونکہ علی اکبر کی ماں ایک قبیلے بنی کلاب سی تھی تو بنی کلاب والے آگے بڑھے، کہا سب کے لاشے پامال کرو، علی اکبر کا لاشا پامال نہیں کرنا، چونکہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ عباس کے قبیلے والے آئے اور کہا عباس کا لاشا پامال نہیں ہو سکتا۔ ہر کے قبیلے والے آگے بڑھے۔ عزیزو سب نے اپنے اپنے لاشے اٹھائے، زینب خیمگاہ سے نکلی اور ایک دفعہ نجف کا رخ کیا، کہا بابا ہمارے قبیلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہر ذرے کی قربانی دی ہے، جسم کے ہر حصے کی قربانی دی ہے۔ میں نہیں جانتا زین العابدین نے یہ مصیبتیں کیسی دیکھی ہوگی۔ زین العابدین امام صادق فرماتے ہیں، روایت میں نے کل پڑھی کہ 40 سال تک میرے جد اپنے بابا پہ روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے جب بھی کھانا حاضر کیا، امام نے کھانے کو دیکھا تو امام روئے، امام نے پانی کو دیکھا تو امام روئے۔ کہا میں نے امام سے کہا امام کب تک گریا کرو گے؟ 40 سال ہو چکے، 40 سال مسلسل گریا۔ امام نے کہا اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا، یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہوئی۔ کہا پوچھنے والے کربلا میں میرے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے۔ کبھی عباس ذبح ہوئے، کبھی علی اکبر ذبح ہوئے، کبھی قاسم ابن حسن ذبح ہوئے۔ تو اس راوی نے کہا امام قتل تو آپ لوگوں کی عادت ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن علی کی بیٹیوں کو بازار میں لے جانا۔
اجرکم علی اللہ. کہا یہ تو ہماری میراث نہیں ہے، بس عزیزو 2-3 منزلیں اور آپ سے دعا کا طالب ہوں. ایک دفعہ یزید نے کہا کہ ان سب کو رہا کر دو. رہائی کا حکم ہوا تو زین العابدین نے کہا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے ہیں وہ واپس کر دو. دوسری شرط یہ ہے، اللہ اکبر، میں معافی چاہتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے. تیسری شرط یہ ہے کہ ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بابا پر رونا چاہتے ہیں. عزیزو 3 شرطیں پوری ہوئی. جب تبرکات واپس آنا شروع ہوئے، میں صرف ایک منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. تبرکات آنا شروع ہوئے، کبھی چادر آئی، کبھی گہوارہ آیا، لیکن ایک دفعہ سکینہ کے چھوٹے چھوٹے گوشوارے آئے. جب سکینہ کے گوشوارے قیدیوں نے دیکھے تو ایک دفعہ زینب نے کہا سکینہ آؤ بیٹا، تمہارے گوشوارے واپس مل گئے ہیں. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو قافلہ تیار ہوا، قافلہ تیار ہوا، قافلہ روانہ ہوا، زندان کے دروازے کے پاس پہنچا. زینب نے کہا سارے اتر جاؤ، سکینہ سے رخصتی لینی ہے. عزیزو سکینہ کی قبر پہ آئی، شام کی عورتوں کو بلایا، کہا شام کی عورتوں میری بیٹی زندان میں تنہا ہے، کبھی کبھی اس قبر پہ آنا، یہاں شمع جلاتے رہنا. ایک دفعہ سکینہ کی قبر سے رخصت ہوئی. بیٹا سکینہ اٹھو، ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم امام حسین سے ملنے جا رہے ہیں. اٹھو بیٹا، ہم زندان سے رہا ہو چکے ہیں. بس عزیزو قافلہ کربلا پہنچا. کربلا میں 3 دن مجلس ہوئی. کربلا سے قافلہ روانہ ہوا. اب جب مدینہ پہنچا، تاریخ نے ام کلثوم کا ایک مرثیہ لکھا ہے. ام کلثوم نے دور سے مدینہ دیکھا تو ایک دفعہ اپنے نانا کو کہا نانا، نانا ہمیں قبول نہیں کرنا. جب ہم اس شہر سے جا رہے تھے ہمارے مرد بھی تھے، ہمارے بچے بھی تھے، اب ہم شہر میں آئے ہیں، نہ بچے ہیں نہ مرد. اللہ اکبر. امام نے بشیر سے کہا بشیر مدینہ جاؤ، مدینے میں کہو کہ ہمارا قافلہ واپس آیا ہے. بشیر مدینے میں داخل ہوا اور ایک عجیب شعر کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ امام حسین شہید ہو گئے اور امام حسین کا قافلہ واپس آیا. ایک جملہ ہے تاریخ کا، پتہ نہیں برداشت کر سکو گے. بشیر کہتا ہے کہ جب میں نے یہ جملہ کہا تو مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، میرے سامنے کھڑے ہوئے، کہا بشیر یہ بتا اون و محمد واپس آئے ہیں. بشیر نے کہا چلو روضہ رسول چلو، وہاں پر خبر دوں گا. بشیر کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے. بس 2 جملے عزیزو، کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کا تذکرہ ہو، اپنے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا. کہا میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا، ضعیفہ کے پاس ایک بچہ ہے. بچے نے جب سنا کہ امام حسین کا قافلہ واپس آیا ہے تو بچے کی آنکھوں میں آنسو ہے. بچے نے دادی کا ہاتھ چھوڑا، میرے طرف دوڑتا ہوا آیا. کہا میں نے جب بچے کو دیکھا میں سواری سے اترا، بچے کو گود میں لیا. بچے نے کہا بشیر یہ بتا میرے بابا واپس آئے ہیں. کہا میں نے بچے سے پوچھا کہ آپ کے بابا کون ہیں؟ بچے نے روتے ہوئے کہا عباس.
کہا عباس، میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، کہا آؤ بچے ہم روضہ رسول پہ جاتے ہیں۔ بس آخری جملہ، روضہ رسول پہ زینب پہنچی اور نانا سے کہا نانا یہ حسین کا خون آلود کرتا ہے۔ ایک دفعہ صغرا آئی، سب بچوں کو، سب بیبیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک بی بی کی گودی کو دیکھا، دوسرے بی بی کی گودی کو دیکھا۔ زینب نے پوچھا صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ صغرا نے کہا پھپھی اماں اصغر کہاں ہے؟ پھپھی اماں میں اپنے بھائی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں۔